صاحب، نئی قیادت تو منتخب ہوئی بلوچستان کی، ان کے وعدے کتنے وفا ہوں گے یہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، مگر یہ بتائیے یہ کیا تحریک عدم اعتماد آ رہی پنجاب کے اندر آ رہی ہے؟ وہ تو حمزہ صاحب تو کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، سعد رفیق بھی کہہ رہے ہیں، سعد رفیق تو کہہ رہے ہیں مرکز میں بھی حکومت پوری نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے عدم اعتماد آ رہی. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو دیکھیے ابھی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس کا فوری فائدہ تو کاف لیگ کو ہو رہا ہے. ایک تو یہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس سے obviously. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مطالبات وہ اپنے منوانے میں کامیاب رہتے ہیں اور ظاہر ہے کچھ ناز برداری بھی. لیکن اور صرف یہ نہیں ہے، یہ صرف اخبارات میں نہیں ہے، یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے. دیکھیے ایک ایسے انگریزی اخبار میں جناب حمزہ کی حمایت میں مضمون چھپا، اور ایسا مضمون چھپا گریٹ ایڈمنسٹریٹر انجلا مرکل کا جیسے ذکر ہو رہا ہے، جیسے وہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کیا نام ہے جسنڈا آرڈن کا ذکر ہو رہا ہے. یہ پلان کر کے خبریں چھپوائی جاتی ہیں، سٹوری کو بلایا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑی اہم خبر بتاتے ہیں. یہ ہو گیا جہانگیر ترین گروپ کے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں، بالواسطہ انہوں نے رابطہ رکھا ہوا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں. جہانگیر ترین گروپ کے لوگ اگر ووٹ دیں گے خلاف تحریک عدم اعتماد میں تو وہ تو آئین کی روح سے نائل ہی ہو جائیں گے. تو وہ خود کہاں جائیں گے؟ اچھا اب جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ، پہلے تو جہانگیر ترین پہ ویسے ذکر کرنے چاہیے کہ جی ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ہاں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیے جہانگیر ترین صاحب اب تک جو بیانات دے رہے ہیں اس میں کیا میسیج دے رہے ہیں عمران خان کو؟ وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں ہوئیں اور میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. سگنل ایک ہی ہے کہ وہ مصالحت ہونی چاہیے. اور واقعہ یہ ہے کہ بہت نقصان ہوا ہے عمران خان کا جہانگیر ترین کو دور کرنے سے علیم خان کو. علیم خان صاحب تو خود اپنے کاروبار کی طرف چلے گئے نا، یہ انہیں دور کر لیا. لیکن آپ دیکھیں نا، اب ان کو علیم خان کو لے کے گئے نا ساتھ، آپ کو پتہ نا سعودی عرب. اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے اگر بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے یا جنرل الیکشن ہوگا تو صرف یہ نہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم اخبارات کی ایک میں جو سطحی قسم کے بیانات چھپتے ہیں نا، پروپیگنڈا کی زد میں آ جاتے ہیں کہ اے ٹی این ہے جی یہ پیسے دیتے تھے. پیسے ایک چیز ہے، انتظامی صلاحیت بھی ایک چیز ہے نا، چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا. آخر جہانگیر خان کا ترین کا طیارہ کام آیا تھا نا، مذاکرات کیے تھے. مذاکرات کرنے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ چاہتی ہے. آج کل اتنے ہیجان ہے، ایسے ہنگامے ہیں، تو کیوں نہیں کوئی کامیاب مذاکرات کر سکا؟ آدمی چاہیے ہوتے ہیں، مردان کار چاہیے، ہر کام کے لیے ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں، جو لوگ سلیقہ مند ہوں، جن کی بات پہ اعتبار کیا جا سکے. ہر کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ شیخ رشید نے ایک دن ایک بیان، دوسرے دن دوسرا بیان، تیسرے دن تیسرا بیان، کبھی کچھ، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ایک ایکسٹریم دوسرا ایکسٹریم. وہ خیر بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا خیر، جہانگیر ترین صاحب کو رابطہ کرنے کی پچھلی دفعہ بھی جب وہ گئے تھے، اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا وہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں اور ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ اکتا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے بال زیادہ سفید ہو گئے. ظاہر ہے جس صورتحال سے وہ گزرے ہیں، ایک آدمی نے ایک کام کے لیے اپنی زندگی کے 8-10 سال صرف کیے ہوں، اپنی ساری دولت لٹا دی ہو، اور پھر اچانک سے تمام تعلقات صرف کیے ہوں، اور اچانک اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ تمہاری حیثیت ایک ایسے آدمی کے جس نے بیٹرے کیا ہے، ہاں جی، اور تمہیں ناقابل اعتماد ہو. وہ ساری محبت جب نچھائی میں، علامہ ابن قیم نے کہا تھا اللہ کے سوا جس سے بھی محبت کرو گے وہ تمہارے لیے باعث ایذا ہوگا ایک دن. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ کوئی دیکھیے دانا سمجھدار آدمی ہیں، ان کا کاروبار ہے. پہلی بات یہ اپنا کاروبار کیوں برباد کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے وہ حسن سلوک کی امید کیا کر سکتے ہیں؟ کل نواز شریف صاحب تو معاف نہیں کرتے. یعنی اس بات پہ میجر نادر کو ٹکٹ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، جنہیں 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دی تھی 2002 میں، جب نون لیگ کے پاس گنتی کی سیٹیں رہ گئی تھی، کہ جنرل مشرف ان کی صاحبزادی کی شادی میں آ گئے تھے. وہ کولیگ تھے ان کے، تو وہ ینگ ایج میں دونوں نے اکٹھے کام کیا تھا، تو شادی میں آ گئے
اور سماجی تعلقات تو ایک چیز ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو نواز نصر اللہ خان نواز شریف کا بھی سناتا ہوں. خیر اسی طرح چودھریوں کا معاملہ ہے. اچھا. چودھری اب جو اپنا اقتدار انہیں حاصل ہے، یعنی 4-5 اضلاع میں ان کی مرضی کے افسر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او. اور وجاہت صاحب دندناتے پھر رہے ہیں. میں اس علاقے سے گیا، سڑک بند تھی پچھلی دفعہ جب میں گیا، سڑک بند تھی، مجھے دیہات سے گزرنا پڑا. اچھا. چنانچہ وہ دیہاتی علاقوں میں کچھ تبادلہ خیال کا موقع ملا لوگوں سے، تو وجاہت صاحب جو ہیں بہت دندنا رہے ہیں. اور چودھری صاحبان کو چاہیے کہ وجاہت صاحب سے کہیں کہ کوئی دھیما پن اختیار کریں، نقصان ہوگا. اینی ہو وہ چودھری صاحبان یہ ان کے زمانے میں اگر وہ نو کانفیڈنس میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ یاد کیجئے کہ حامد ناصر چٹھا گروپ کے ساتھ 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کو سیٹیں دیں گے اور معاہدہ کیا، اور آخری وقت میں خاموشی اختیار کر لی. جاؤ درست بات. ٹھیک ہے. یاد ہے. شریف خاندان کا یہ جو ریکارڈ ہے نا، نہ جہانگیر ترین اور نہ کاف لیگ ان پہ بھروسہ کرے گی. باقی سٹوریاں تو آپ ایسی پڑھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. چلیں ایک اور سٹوری. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اور سٹوری. پیپلز پارٹی مل جائے گی نون لیگ کے ساتھ اس اقدام میں؟ یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے. نہیں، میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ سب الگ الگ ڈیل کریں گے. دیکھیے اچھا میں یہاں تک کہتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے، کل بدل جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. اب تک کی جو صورتحال ہے، آج تک کی جو صورتحال جو مجھے محسوس ہوتی ہے، کاف لیگ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں پھر بھی نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو حکومت کے ساتھ بھی تو ملے ہوئے ہوں گے نا اندرخانہ. ٹھیک ہے نا. اور نو کانفیڈنس کی کون سی کوشش کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ پچھلے 20-25 برس میں جب بھی کوئی کوشش ہوئی، جب اسامہ بن لادن نے 1.5 ارب روپے دے دیے تھے نواز شریف صاحب کو، تو پھر بھی نہیں کوشش کامیاب ہوئی تھی. تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کچھ لوگوں اچھا دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو اس میں یہ ابھرا ہے کہ نواز شریف صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے میرے ساتھ بات کرے. ہاں ڈائریکٹ متحرک ہوگا نا بہت زیادہ، پہلے سے کہیں زیادہ. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. پتہ نہیں اچانک انہیں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ ابھی میں چوتھی دفعہ وزیر بن سکتا ہوں. وہ لطیف صاحب جو ہیں، پورا نام جاوید لطیف صاحب کے انٹرویو چھپنے لگے. وہ باقاعدہ آ رہے ہیں پروگرامز کے اندر، آ رہے ہیں. آپ بتائیے. اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں. وہ خوشخبری چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے، اور سنگین ترین بات یہ ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ بھارتیوں کے ساتھ ان کی رہو رسم ہے، اور اس کی وہ تردید نہیں کر سکتے. ان کے گھر میں بھارتی آ کر رہتے. اب ابھی شہباز شریف نے کہا، اظہار یکجہتی کیا. بھائی یہ بھی بڑا کمال کیا، اظہار یکجہتی. یہ نہیں، کوئی تفصیل نہیں کہ وہاں 1 لاکھ کے قریب آدمی مارے گئے، ہزاروں کمسن بچے اور بچیاں اغوا کر لی گئیں، کھیت جلا دیا گیا، مارتے گن پاؤڈر چھڑک کر نظر آتش کر دی گئی، خواتین کے ساتھ زیادتی کے وقت. اظہار یکجہتی. جیسے ایک پڑوسی کو تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں یار، یہ تمہارا جو چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ سڑک جو ٹوٹی ہوئی ٹھیک کر دیں گے، یہ جو ہماری گاڑی تمہاری دہلی سے ٹکرا گئی تھی کل مرمت کرا دیں. نواز شریف صاحب تو یہ بھی نہیں کرتے، مریم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتے. اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، اگر وہ یہ اپنی زندگی میں دیکھو، بس کسی کا کیا پتا ہے، کوئی 100 برس جیتا ہے، کوئی اپنا جیسے خدا کی مرضی وہ کسی کی زندگی کے بارے میں کیا ہے. خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کا کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر یہ یکسوئی نہیں ہوتی پارٹی میں کہ کون لیڈر ہے، ادھر ہیں شہباز شریف اور حمزہ جو انتظامی صلاحیت رکھتے ہیں. درست، کوئی شبہ نہیں. جن کے ورکروں کے ساتھ رابطے ہیں، جو کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں الیکشن کو، جن کے امیدواروں کے ساتھ ربط و ضبط ہے، جو ہر اہم آدمی کو جانتے ہیں، جو جوڑ توڑ سے واقف ہیں، اور ملاقات جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ادھر ہیں مریم صاحبہ. جلسے تو عمران خان کے بھی بڑے بڑے ہوئے تھے 2013 میں، ویسا جلسہ تو کبھی ہوا ہی نہیں.
میرے ساتھ ایک بڑے جہاندیدہ اخبار نویس بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے بھی سینئر ہیں. مگر ان کی اپنی حیثیت ابھی کچھ نہیں ہے نا مریم صاحبہ کی. کیا حیثیت ہے ان کی؟ نہیں وہی نا، نہیں موب تو وہی اٹریکٹ کرتے ہیں نا.